عزیزان کھل کے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. بلکہ بعض میں آپ سے کہوں کہ اہل حدیث کے ایک عالم ہمارے پاس آئے، تقریر کر کے گئے، اس میں شیعہ نے بھی تقریر کی، باقی مسالک نے بھی کی، لیکن مدح اہل بیت میں جو گہری باتیں اور جو بڑی باتیں اہل حدیث کے عالم نے کی وہ کسی اور نے نہیں کی. اور میں خود حیران تھا کہ جو مشہور ہیں کہ یہ زیادہ اہل بیت سے مثلا دور ہیں، یا نعوذ باللہ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بغض میں ہیں، یہ اہل حدیث کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی باتیں. تو انہوں نے بعد میں کتاب دی مجھے اہل حدیث کے اسلاف کی لکھی ہوئی کہ اہل حدیث شروع سے حسینی ہے. یہ بیچ میں ایسے ناسبی آ گئے بیچ میں. ان کا کہنا تھا یہ جان بوجھ کر ہمارے اندر ہمارے نام پر ناسبی داخل کیے گئے، جن کے اندر بغض تھا اہل بیت کا، یہ دشمنی تھی اہل بیت کی. ورنہ یہ سارے مسالک جن کو ہم سمجھے بہت سخت ہیں، اہل بیت کی محبت ہے ان کے دلوں کے اندر. امام حسن کو شامیوں کے حوالے کرتے ہیں، توجہ فرمائیں. احتجاج، کتاب الاحتجاج، مرحوم طبرسی کی کتاب الاحتجاج، اس کے اندر جلد دوم میں احتجاجات امام حسن میں یہ روایت جو بارہا اس کا متن تفصیل کے ساتھ آپ مومنین کی خدمت میں پڑھا ہے، موجود ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں کتاب کی طرف بھی اور اس گفتگو کی طرف بھی. امام علیہ السلام نے وہاں پر اپنی صلح اور مصالحت کے اسباب بیان کیے. میں نے کیوں معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے صلح کی ہے کہ دو اغتیال، دو منصوبے، دو پلاننگ میرے سامنے آئیں. میں نے دیکھا کہ دو منصوبے ہیں، ایک میرے دشمن کی اور ایک میرے ساتھیوں کی. وہ ہا کہہ کر میں نے کئی عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے. عزیزان ایک عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے. بعد میں خود میرے اپنے ضمیر نے ملامت کی کہ کس لیے سینسر کر رہے ہو، کس کے ڈر سے کر رہے ہو، کس کے خوف سے کر رہے ہو. پھر پوری روایت پڑھ دی بغیر سینسر کے، جیسی امام حسن نے فرمائی تھی ویسی کئی دفعہ پڑھی ہے وہ روایت. وہ جملہ کیا تھا یہیں پر اس روایت میں تھا، ہا سے آگے جرت نہیں ہو رہی تھی پہلے مجھے پڑھنے کے لیے، لیکن پھر پڑھ دی وہ روایت. وہ کیا تھی؟ الذین یقولون انہم شیعتنا، یہ سب جو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں. پھر ان کا اغتیال، ان کا منصوبہ، ان کا دام فریب میرے سامنے آیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. پھر میں نے ان کا منصوبہ سوچا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. دونوں کا جب میں نے رکھ کے پرکھا، موازنہ کیا، اپنے دشمنوں کا اور اپنے شیعوں کے دونوں کے منصوبے دیکھے، تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر نظر آیا. کیوں؟ کہ میرے اپنے شیعوں نے میرے لیے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے اندر بہت ذلت تھی. اس لیے میں نے یہ کتاب الاحتجاج میں ہے، کئی دفعہ روایت پڑھی ہے. عزیزان من، وہ کیا منصوبہ تھا کہ ہم امام حسن علیہ السلام کو پکڑ کے گرفتار کر کے رسیوں میں باندھ کے شامیوں کے حوالے کر کے معاوضہ لے لیتے ہیں، اس کے بدلے میں غنیمت لے لیتے ہیں، مال غنیمت لیتے تھے، امام فروشی کرتے ہیں. اس سے آگے تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ، ہمیں کوئی چیز متاع نہیں ہے بیچنے کے لیے. ہمارے پاس جنگ تو ہونی نہیں ہے، مال غنیمت ملنا نہیں ہے، شام کی طرف سے بھی کوئی ہمیں آفر نہیں ہوئی. آخری اب یہ اپنا لشکر بھی لوگوں نے لوٹ لیا، اس میں بھی کچھ نہیں بچا. آخری متاع ہمارے پاس یہی بچا ہے کہ امام کو دشمن کے حوالے کر کے اس کا معاوضہ لے لیں. یہ کن لوگوں نے کیا؟ یہ تاریخ میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، بہت دو ٹوک میں. تاریخ نے سینسر نہیں کیا، وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے. آسان ترین کتاب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت ساری تاریخ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. منتہی الاعمال مرحوم محدث قمی کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے کھول کے لکھا ہے. البتہ جنہوں نے لکھا ہے ساتھ پھر توجیہ بھی کی ہے، اس کی تعویل بھی کی ہے، اس کو
اوپر پردہ ڈالنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن اصل مطلب بھی لکھ دیا، نام بھی لکھ دیا، طبقہ بھی لکھ دیا، گروہ بھی لکھ دیا۔ وہ کون سے کوفی شیعہ تھے جنہوں نے امام حسین کو فروخت کرنے کا نعوذ باللہ منصوبہ بنایا تھا؟ امام نے فرمایا جب میں نے یہ دونوں دیکھے تو دشمن کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھ سے اقتدار چھین لے، ان کا یہ منصوبہ تھا کہ یہ مجھے اسیر کر کے ان کے سپرد کر دیں، تو مجھے اس کے منصوبے کو بہتر لگا، اس میں کم نقصان تھا، لہذا اس صورتحال میں زخمی بدن کے ساتھ امام کی ران پر نیزہ مارا، اپنے ہی لشکر نے نیزہ مارا، لوٹ کے دوران پٹی باندھ کر زخمی جسم کے ساتھ جا کر ان سے پوچھا بھائی کیا چاہتے ہو؟